یاجوج و ماجوج یہ کون تھے، کیسے دکھتے ہیں، کب آئیں گے اور کیسے آئیں گے، کیسے ختم ہوں گے؟ یاجوج و ماجوج یہ کون تھے؟ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جن و انس کے کل 10 حصے ہیں، اور ان میں سے 9 حصے یاجوج و ماجوج، باقی ایک حصہ انسان۔ یاجوج و ماجوج یہ اولاد آدم علیہ السلام ہیں، اور ان میں میل بھی ہوتے ہیں اور فیمیل بھی ہوتے ہیں، اور ان کے 3 گروہ ہیں۔ یہ سوچیے کہ قیامت سے پہلے اس قدر حالات ہیں تو قیامت کی ہولناکیاں کیسی ہوں گی؟ اللہ کی پناہ، اللہ کریم ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے۔ اے رب کریم، ہم تجھ سے امن کا سوال کرتے ہیں اس خوف والے دن۔ اللہ کریم ہمیں اس دن امان میں رکھے۔ ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جو بہت زیادہ طاقتور ہوں گے۔ ان سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ یہ زمین پر موجود سارا پانی پی جائیں گے، ہر قسم کی کھیتی اور پھل کھا جائیں گے۔ جو کچھ ان کے راستے میں آئے گا سب تہس نہس اور برباد کر دیں گے۔ اس خونخوار قوم کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور وہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے، یعنی یاجوج و ماجوج۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر سلیکٹ کر دیں، تاکہ جو میں نیو ویڈیو بناؤں سب سے پہلے وہ آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نے ان کا ذکر قرآن مجید میں سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں بھی فرمایا ہے۔ ناظرین، دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے، جن میں سے 2 مسلم اور 2 غیر مسلم تھے۔ غیر مسلم میں نمرود اور بخت نصرہ، اور مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے ذوالقرنین۔ ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ایک بڑھیا کے اکلوتے بیٹے تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور کئی سالوں تک آپ کی صحبت میں رہے۔ یاد رہے کہ یہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک انسان جن کو اللہ پاک نے ولایت عطا فرمائی۔ قرآن مجید کی سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے۔ انہوں نے بڑے زبردست سفر کیے، اور ان 3 سفروں کا حال اب آپ کو بتانے جا رہے ہیں، جو بہت ہی عجیب اور حیران کن ہے۔ پہلے سفر کی سٹوری یہ ہے کہ پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے۔ حضرت ذوالقرنین نے اسی تلاش میں مغرب کا یعنی ویسٹ کی طرف سفر اختیار کیا، اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام آب حیات کے اس چشمے تک پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدر میں یہ نہیں تھا، اور آپ کو آب حیات نہ مل سکا۔ اس سفر کی جو ویسٹ سائڈ تھی، اس پر سفر جاری تھا، اور چلتے چلتے ایسے مکان پر پہنچ گئے جہاں سورج طلوع ہوتا تھا۔ دنیا کی آخری حصے میں وہ اتنا آگے تک پہنچ چکے تھے کہ وہ ایسی قوم سے ملے جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے اور اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا۔ وہ مردہ جانور کھاتے تھے، اس کے علاوہ غذا نہیں تھی ان کے پاس، اور وہ قوم ناسخ کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کو دین کی دعوت دی، تو کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ جنگ کی، اور آخرکار وہ بے بس ہو گئے اور آپ نے انہیں قابو میں کر لیا۔ لیکن اب باری ہے آپ کے دوسرے سفر کی۔ اب آپ کا یہ سفر ایسٹ کی طرف تھا، یہاں تک کہ آپ چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے سن رائز ہوتا تھا، یعنی سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو دیکھا کہ ایسی قوم ہے کہ جن کے پاس کوئی عمارت اور مکان نہیں تھے۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو یہ غاروں کے اندر چلے جاتے تھے، اور جب سورج ڈھل جاتا تو وہ اپنی روزی کی تلاش میں نکلتے۔ یہ لوگ منسک
کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کو دین کی دعوت دی۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگ اڑے رہے اور آپ سے جنگ بھی کی، لیکن بہرحال آپ نے ان لوگوں کو بھی قابو کر لیا۔ پھر آپ نے تیسرا سفر فرمایا، نارتھ یعنی دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو وہاں بھی بڑے عجیب قسم کی آبادی تھی۔ بڑی مشکل کے ساتھ ان کے ساتھ بات چیت کی جا سکتی تھی، وہ بھی اشاروں کے ساتھ۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج و ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ سے انہوں نے مدد مانگی کہ آپ ان ظالموں سے ہمیں بچائیں۔ ویورز، آپ یہ جانتے ہیں کہ یاجوج و ماجوج کون تھے، کن کی اولادیں ہیں؟ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حضرت یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آپ ان کی تعداد کا اندازہ ان احادیث مبارکہ سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جن و انس کے کل 10 حصے ہیں، ان میں سے 9 حصے یاجوج و ماجوج ہیں اور 1 حصہ جن و انسان ہیں۔ یاجوج و ماجوج اولاد آدم علیہ السلام ہیں، ان میں میل اور فیمیل بھی ہوتے ہیں، یعنی عورتیں اور مرد بھی ہوتے ہیں، اور ان کے 3 گروہ، ایک تاوی، دوسرا تاریس اور تیسرا منسک، اور جب یہ مرتے ہیں اپنے پیچھے 1000 یا اس سے زائد اولاد چھوڑ کر مرتے ہیں۔ ان کا گروتھ اتنی زیادہ ہے کہ یہ لوگ خونخوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں جو جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم بہار میں یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور تمام سبزیاں اور پھلوں کو کھا جاتے ہیں اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے ہیں۔ آدمیوں، جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، سب کو چھوٹے بڑے جانوروں کو کھا جاتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ سے ان لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہم کو یاجوج و ماجوج کے مظالم سے بچائیں، اس کے بدلے کچھ مال بھی لے لیں۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے مال کی کوئی ضرورت نہیں، میرے پاس اللہ تعالی کا سب کچھ موجود ہے، مجھے تمہارے بال کی بھی ضرورت نہیں ہے، مگر تم اپنی جسمانی محنت کے ذریعے میری مدد کرو۔ اب آپ نے کمال کیا، دونوں پہاڑوں کے درمیان آپ نے بہت بڑی گہری کھدائی کرائی کہ پانی نکل آیا زمین سے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس پر تانبے اور پتھر جما دی اور لوہے کے تختے لگا دی اور بالکل پہاڑ کی اونچائی تک بنا دی۔ آج کے زمانے میں جس کو کانگریس کی دیوار کہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ مضبوط دیوار بنائی گئی۔ حدیث پاک میں ہے، یاجوج و ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، جب توڑنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ چلو اب کل ملیں، لیکن اللہ کی شان دوسرے دن دیوار اس سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اور مکمل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دوسرے دن تو پھر کوئی کہتا ہے کہ چلو پھر توڑیں گے، تو یہ ایسا ہی چلتا رہا ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا اللہ تعالی کی مرضی سے ان میں سے کوئی شخص کہے گا کہ انشاءاللہ باقی اس دیوار کو کل توڑیں گے، اور جب دوسرے دن وہ آئیں گے تو دیوار وہی تک ہوگی، انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوگی اور یہ دیوار دوسرے دن ختم ہو جائے گی اور پھر ان کا خروج ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج کا ظہور نہ ہو جائے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں، یاجوج و ماجوج کے آنے سے پہلے دنیا کن چیزوں سے محروم ہو جائے گی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ نمبر 1 جیہون، نمبر 2 سیہون، نمبر 3 دجلہ، اور نمبر 4 فرات، نمبر 5 دریائے نیل ہے۔ یہ 5 دریا ایک ہی چشمے سے جاری ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت کے اس چشمہ کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا ہے اور پہاڑوں سے نہروں کو زمین پر جاری فرمایا، جس سے لوگ طرح طرح کے فوائد حاصل کر۔ جب یاجوج و ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا، اللہ تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجے اور وہ 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا لے جائیں گے۔ وہ چیزیں کون سی ہیں؟ ناظرین، قرب قیامت میں یاجوج و ماجوج کے آنے سے پہلے یہ چیزیں دنیا سے چلی جائیں گی۔ نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 تمام علوم، جی ہاں علم بھی سارا چلا جائے گا، نمبر 3 حجر اسود، نمبر 4 مقام ابراہیم، نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، اور نمبر 6 مذکورہ ہم نے جو 5 نہروں کی بات سنی، یہ نہریں بھی گویا واپس چلی جائیں گی۔ یہ 6 چیزیں ہیں، جب زمین سے اٹھا لی جائیں گی تو دین و دنیا کی برکتیں روئے زمین سے اٹھ جائیں گی اور لوگ ان برکتوں سے
بالکل محروم ہو جائیں گے۔ اللہ کیسا دور ہوگا! سوچیے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یاجوج و ماجوج دکھیں گے کیسے، ان کا چہرہ کیسا ہوگا، آنکھیں اور بال کیسے ہوں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ یاجوج و ماجوج چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے اور موٹے بالوں والے ہوں گے۔ یاجوج و ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں، اور اس لیے کہ اب کچھ ایسے لوگ ظاہر ہونے والے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں، اور پھر یاجوج و ماجوج کا ظہور ہوگا۔ ناظرین، یاجوج و ماجوج کے نکلنے پر دنیا میں عجیب و غریب فساد برپا ہو جائے گا۔ ان کا خروج نہایت ہی خطرناک ہوگا، اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ جب بحیرہ طبریہ سے گزرے گا، سمجھ لیں کہ سمندر ہے جس کی لمبائی 10 میل ہوگی، مگر اس کا پانی پی کر اس کو اس طرح سکھا دیں گے کہ جب دوسرا گروہ آئے گا تو وہ حیران ہو کر کہے گا کہ یہاں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں، یعنی پانی سارا ختم۔ اتنا بڑا لشکر جب دنیا میں فساد، قتل و غارت گری سے جب فارغ ہو جائیں گے، تمام لوگوں کو جب ختم کر دیں گے، مسلمان تو کوہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، تو یہ کہیں گے کہ زمین والوں کو قتل کر لیا ہے، اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ اللہ اکبر! یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی جانب پھینکیں گے۔ خدا کی قدرت دیکھیں، جب تیر نیچے گریں گے تو ان پر خون لگا ہوا، یہ انہیں اپنی حرکتوں میں مشغول ہوں گے، اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت موجود ہوں گے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا فرمائے گا، اس کی وجہ سے سب کے سب ایک دم مر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ زمین ان کی لاشوں سے بھر چکی ہے، زمین پر ایک بالش جگہ باقی نہ ہو، اور بدبو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے پرندے بھیجے گا، ان کی گردنیں اونٹ جتنی ہوں گی، وہ یاجوج و ماجوج کے جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اللہ اکبر! اب بھی ان کی ظلم و زیادتیوں کی سزا مکمل نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے کہ یہ تو ان کو دنیا میں ملنے والی سزا ہے، ان کو جہنم میں بھی دردناک عذاب دیا جائے گا۔ ایک تو یہ ظلم و زیادتی، قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ ایمان بھی نہیں لائے تھے، حالانکہ ان کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جی ہاں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات اللہ تعالی نے مجھے یاجوج و ماجوج کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں نے ان کو اللہ تعالی کی طرف بلایا، عبادت کی دعوت دی، مگر انہوں نے میری دعوت کو جھٹلا دیا اور انکار کیا۔ آقا فرماتے ہیں یہ اللہ تعالی کے نافرمان بندوں اور اولاد ابلیس کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد ناظرین، زمین امن و سکون اور برکتوں سے بھر جائے گی، اللہ تعالی کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہوں گی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد زمین پر بارش اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین برابر ہو جائے گی، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا اور اپنی برکتیں اگل دے، آسمان کو حکم ہوگا اپنی برکتیں انڈیل دے۔ برکت کا یہ علم ہوگا کہ ایک انار کو ایک گروہ کھائے گا، اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کافی ہوگا۔ گویا ہر چیز میں برکت ہی برکت ہو جائے۔ یاجوج و ماجوج کے مکمل واقعے سے یہ بات سوچنے کو ملتی ہے کہ زمین پر قتل و غارت گری کرنے والے اور فساد پھیلانے والوں کا انجام ہلاکت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ایک دم ختم کر دینے پر قادر ہے، مگر موقع عطا فرما دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں اور جہنم سے نجات حاصل کریں۔ ویڈیو کو اینڈ کرنے سے پہلے آپ کو یہ سیریز کی خاصیت بتاتے چلیں کہ ہم قیامت کی ہر نشانی کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے یا نہیں۔ یاجوج و ماجوج قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد والے زمانے میں ظاہر ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین و اسلام کی تعلیم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔